ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ وقال تعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہم پر لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجنا یہ ہم پر واجب و ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کا موضوع مسجد اقصی، فلسطین، ارض شام اور بیت المقدس، کسی بھی نام سے آپ اس کو یاد کریں، اس بابرکت سرزمین کے بارے میں ہے۔ اس مقدس سرزمین کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی جنہیں آج ہم مسلمان یا تو جانتے نہیں یا جان کر کے بھی ہم اس پہ گرد غبار ڈالے ہوئے ہیں، بھلا دیے ہیں۔ خصوصاً ہماری نئی نسل، ہمارے نونہال اور ہمارے بچے اس تاریخ سے ناواقف ہیں۔ وہ مسجد اقصی اور وہ بیت المقدس اور وہ ارض فلسطین، وہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ ہم اہل اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تاریخی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے
عقدی اعتبار سے اور جذباتی اعتبار سے بھی۔ میں نے ایک ابھی آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے، یہ ہماری سنت رہی کہ ہم نے ہر دور میں، ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا، انہی میں سے ایک کو جو سمجھائے بجھائے، اور وہ پہنچ کر کے جب اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے اپنی قوم میں، تو اس کا پہلا نعرہ یہی ہوتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ واحد، اسی الہ برحق اور معبود برحق کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہا واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی جن کی بھی عبادت کی جائے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت۔ طاغوت وہ ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی پرستش کی جائے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ گویا سمجھ میں آیا کہ جس کسی کی بھی پوجا پرستش کی جائے گی، عبادت کی جائے گی، وہ طاغوت ہے، اس کا نام طاغوت ہے۔ تو نبیوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور ہم اور آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، خطبہ سے سنتے رہے ہیں کہ 1,25,000 سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور بنی نوع انسان کو شرک سے بچانے کے لیے۔ 1,25,000 سے زیادہ انبیاء کرام۔ تو اللہ رب العالمین اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ۔ یہ انبیاء جب گئے اپنی قوموں میں تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو مانا اور ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے، انہی قوموں میں سے جو نبیوں کی قوم ہوتی تھی، ان کے اوپر ضلالت و گمراہی حق ہو گئی، یعنی ضلالت و گمراہی کے شکار ہوئے، انہوں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا، انہیں تکلیفیں دی، ان کا قتل کیا، ان کو مارنے پر اتر آئے۔ تو فحقت علیہ الضلالہ، تو ان میں سے بعض لوگوں پر جو ہے گمراہی حق ہو گئی، ثابت ہو گئی، اور ان کو پھر اللہ کی سنت جو رہی ہے اس کے اعتبار سے ان کو عذاب دیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور انسانوں کی تعداد بھی کم رہی، زندگی کے وسائل بھی کم تھے اس دور میں، جہاں پانی چشمہ پاتے تھے وہاں بس جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، وہ قوم ہو جاتی تھی ایک قوم، اور اس قوم میں نبی بھیجا جاتا تھا۔ یہ بسنے کا تمدن اور بستیوں کا اور شہروں کا یہ جو ایک سلسلہ چلنا تھا، اس طرح سے تمکین نہیں آئی تھی اس میں کہ ایک جگہ اور بڑا شہر بسے، حکومتیں بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ وسائل کی کمی تھی اور آبادی بھی کم تھی، جہاں پانی چارہ پاتے تھے وہاں آباد ہو جاتے تھے، گھاٹیوں میں، چشموں کے پاس، پہاڑوں کے ارد گرد یہ آبادیاں ہوتی تھیں۔ اور اس طرح سے انبیاء کرام 1,25,000 سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، اور ان قوموں کے ساتھ جو ادھر ادھر چھٹکی ہوئی تھیں، منتشر تھیں، ان میں نبیوں کو بھیجا گیا، کچھ لوگ ہدایت پائے اور کچھ لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا۔
اللہ کی یہ سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیل نہیں پائیں گے طریقے میں آپ۔ انہیں عذاب دیا گیا، سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب رہنے بسنے میں تمکینیت آئی، بستیاں بننے لگیں، علاقے بننے لگے، تو ایک الگ طریقے کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا نبیوں کا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہی ابراہیم کو، ان ابراہیم کان امتاً قانتاً، ایک ابراہیم اکیلے ایک امت اللہ نے کہا۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ یعنی اب بات وہاں تک سیمت نہیں رہ گئی کہ ایک قوم میں ایک نبی جاتے تھے اور پھر ان میں سے کچھ بات مانتے تھے، ایمان لاتے تھے، اور کچھ کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ان کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ یہاں اب جو ہے ذمہ داریاں بڑی نبیوں کو ملی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہوں، جاعلک للناس اماما، کسی ایک قوم کے بارے میں نہیں کہا کہ تمہاری قوم کا امام بناتا ہوں، نہیں، لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اور لگے ہاتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ من ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں بھی امامت رہے گی کیا؟ میری ذریت میں سے بھی امام ہوں گے؟ مجھے تو امام بناتا ہے لوگوں کا۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، کہا کہ ہاں تمہاری ذریت میں جو نیک ہوں گے وہ امامت کے درجے کو فائز ہوں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس منصب کو نہیں پا سکتے، یہ منصب میں مجھے انہیں نہیں دے سکتا۔ لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ منصب امامت کا جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہاری ذریت ہی میں سے کیوں نہ ہو، اگر ظالم ہیں وہ، اگر وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اگر وہ موحد نہیں ہوں گے تو ان کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام ارض فلسطین سے چلے اور مکے آئے، یہاں اللہ کا حکم ہوا تھا اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو یہاں پر چھوڑا، اور پھر وہ ارض مقدس، وہ مسجد اقصی، اس کی مرکزیت دیکھیے۔ یہ جزیرۃ العرب کا حصہ، عرب کا حصہ، حجاز کا حصہ، یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تعمیر نو کیا۔ جو آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی یا فرشتوں کی تعمیر تھی، اسی بنیاد پر پھر سے خانہ کعبہ کے باپ بیٹے مل کر کے تعمیر کرتے ہیں۔ تو بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس جزیرۃ العرب میں، اور بنی اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل، وہ ان کا سلسلہ ادھر شروع ہوتا ہے اس ارض مقدس کی طرف۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور انہی کا نام اسرائیل ہے۔ اور بنو اسرائیل جس کی فضیلت قرآن میں بار بار ذکر کی گئی ہے اس قوم کی، وہ انہی کی طرف منسوب ہے، یعقوب علیہ السلام کی طرف۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل یعنی اسحاق علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے، انبیاء کا جو سلسلہ اس طرف شروع ہوا ملک شام کی طرف، اس کی وہاں پر وہ نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، نبیوں کی سرزمین وہ رہی، چاہے یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا بچپن بھی وہیں گزرا۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ بچپن میں وہیں تھے، بعد میں مصر پہنچے تھے۔ ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا تھا اور کنویں میں سے نکال کر کے تاجروں کی ایک ٹیم لے گئی اور مصر میں بیچ دیا، تب پھر وہ مصر پہنچے تھے، لیکن بچپن ان کا وہیں ارض فلسطین میں گزرا تھا یوسف علیہ السلام کی۔ اسی طرح سے آپ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی سرزمین رہی وہ، اور داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی تھی بعد میں، اور اس کے بعد پھر حضرت سلیمان جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے پھر مکمل کیا مسجد اقصی کی تعمیر۔ مسجد اقصی کی تعمیر جو بچی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 دعائیں مانگی اللہ سے، کہ اللہ، پہلی دعا کہ اللہ مجھے جیسا تو چاہتا ہے، جیسی تیری رضا کہے اور تیری رضا ہو، تیری مشیت ہو، اس حساب سے، اسی اعتبار سے مجھے معاملوں کے فیصلے کی طاقت عطا فرما۔ جو معاملے آئیں میرے پاس، ان کی جو میری عدالت میں آئیں، ان کا میں جب فیصلہ کروں تو تیرے مرضی کے مطابق فیصلہ ہو۔ اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگا تھا کہ اللہ تو مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کو پھر میسر نہ ہو۔ اور وہ بھی دعا اللہ نے قبول کیا۔ چنانچہ ہم تمام لوگ، سب لوگ جانتے ہیں، آپ سورہ انبیاء میں اور سورہ سبا میں اس کی تفصیل دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے کس طرح سے حکومت کی۔ آپ کے قبضے میں، آپ کی قدرت میں اللہ نے ہوا کو بھی دیا تھا، جناتوں کو بھی دیا تھا۔ جنات پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی، جناتوں پر ان سے کام لیا کرتے تھے۔ ہوا پر آپ کا تخت چلتا تھا۔ تو ویسی وہ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور پھر ویسی حکومت کسی کو دنیا میں نصیب نہیں ہوئی۔ یہ دوسری دعا اللہ نے قبول کیا۔ اور تیسری دعا انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ تیرے اس مسجد میں، بیت المقدس میں اور مسجد اقصی میں اگر کوئی شخص آئے اور نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب نکلے تو اس کے گناہوں کو اس طرح سے تو معاف کر دے جیسے اس کی ماں نے اس کو پیٹ سے جنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا بھی قبول ہوئی ہوگی، یہ دعا بھی اللہ قبول کیا ہوگا۔ یہ 3 دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھیں۔ پھر وہ زمین، وہ مقدس سرزمین، موسیٰ کی بھی زمین رہی، مصر سے بھاگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سرزمین رہی، آپ نے وہیں آپ کی پیدائش ہوئی، پلے بڑھے، دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کو جب یہودیوں نے جان سے مارنے کی سازش کی، تب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اپنے پاس اٹھا لیا آسمان پر۔ یہ اس سرزمین کی تاریخ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں، اس زمانے میں 40 دن لگتے تھے مکے سے شام جانے میں، ارض فلسطین پہنچنے میں 40 دن کا سفر ہوتا تھا۔ جو قافلے چلتے تھے ان کی منزلیں ہوا کرتی تھیں، ایک دن اتنا چلیں گے، اور اس اعتبار سے جب چلتے تو 40 دن میں ارض فلسطین پہنچتے تھے مکے سے۔ لیکن اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مکہ سے اور مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کے معنی ہوتے ہیں دور کے، یعنی مکہ سے وہ مسجد بہت دور ہے، 1200-1300 کلومیٹر ہے۔ تو وہ مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد تک اللہ رب العالمین لے گیا، لیلا من المسجد، لیل یعنی رات، پوری رات نہیں، وہ بھی پوری رات نہیں لگا، رات کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العالمین نے نکرہ استعمال کیا لیلاً، یعنی رات، پوری رات ان کے سفر میں نہیں لگی، بلکہ رات کے کچھ حصے میں اللہ نے مکے سے مسجد اقصی یعنی فلسطین پہنچایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تفصیل ہے اور یہ ذکر ہے قرآن میں، اسے اسراء اور معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اسراء یعنی مکے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا رات کے کچھ حصے میں فلسطین تک، مسجد اقصی تک، وہ اسراء ہے، یعنی چل کے گئے۔ اور پھر وہاں جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نماز کا وقت ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری سے گئے تھے اور اس سواری کو باندھا، تفصیل آتا ہے حدیث میں کہ وہ گھوڑے سے، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور تھا، اس کو ایک طرف باندھا اور اس کے بعد نماز کی تیاری کی۔ سارے انبیاء اکٹھا تھے اس بابرکت زمین پر، سرزمین پہ، مسجد اقصی میں۔ سارے نبیوں کی امامت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کے بعد امامت کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر اس براق کے ذریعے سے، اس سواری سے پھر آسمانوں کی طرف چڑھائی ہوتی ہے۔ معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا سیڑھی کے، اور اسراء کے معنی چلنا۔ تو چل کر کے مکے سے بیت المقدس فلسطین پہنچے تھے، اور پھر فلسطین سے معراج کا سفر شروع ہوا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں سے پھر آپ 7ویں آسمان تک گئے۔ انبیاء سے پھر وہاں ملاقات ہوتی رہی ہر آسمان پہ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر کے آئے۔ نماز کا تحفہ لے کے آئے جو 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ 50 وقت کی نماز میری امت پہ فرض، کہا نہیں محمد تمہاری امت کمزور ہے، جاؤ کم کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دوڑ لگایا، اور اس کے بعد پھر 5 وقت کی نماز ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی پھر جاؤ ایک بار، تمہاری امت نبھا نہیں پائے گی، کمزور ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ گویا یہ پھر 5 وقت کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ اور ہدیہ اسی معراج سے ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے۔ اب مقصد بتلانا یہ ہے کہ اس سرزمین کی فضیلت، یہ سفر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے بھی ہو سکتی تھی، مدینے سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا کہ الذی بارکنا حولہ،
وہ سرزمین میں نے دکھایا اپنے حبیب کو جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ اور برکتیں کیوں نہ ہوں جب انبیاء کی سرزمین ہے، جب نبیوں کی پیدائش وہاں ہوئی ہے اور نبیوں کی قبریں بھی ہیں، نبیوں کا مدفن ہے، نبیوں کی پیدائش کی سرزمین ہے وہ۔ اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا یہ اہم سفر اسی فلسطین سے آسمان کا ہوا۔ وہ سفر مکے سے بھی جبریل آتے اور لے کے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسجد اقصیٰ سے وہ سفر جو ہے آسمان کا شروع ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام ہے، یہ ہے مسجد جو مکے میں ہے۔ تو پوچھے، کہا، پھر میں نے کہا ثم آئیے، اس کے بعد کون سی مسجد ہے اللہ کے رسول؟ تو کہا مسجد اقصیٰ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کہا کہ دونوں کے بیچ کی مدت کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب مسجد حرام بنی اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اس کے بیچ کی مدت کتنی رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 عام، 40 سال کی مدت کے فاصلے سے یہ دونوں مسجدیں بنی۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ فرشتوں نے پہلے بنایا مسجد حرام کو، آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر اس کو کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کی اولادوں نے بنایا، کس نے بنایا؟ نہ اس میں جاتا ہوں کہ پھر جب تجدید نو کیا فرشتوں کی، آدم علیہ السلام کی بنیاد پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی، اور اس کے بعد پھر وہاں پر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کسی نے بنایا، یہ 40 سال کا وقفہ تھا؟ یہ نہیں، لیکن جب بھی مسجد حرام کی جو ہے تعمیر ہوئی، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے۔ تو اس مسجد کی جو ہے اہمیت، اس سرزمین کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اس سے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ دیکھو، عبادت کی غرض سے، ثواب کی غرض سے اگر تم سواری اور نان نفقہ کھانے پینے کی چیزیں، لا تشد الرحال یعنی سفر کی تیاری، کسی ثواب کی نیت سے، آپ عبادت کی نیت سے اگر جا رہے ہیں مسجدوں کی طرف، تو یاد رکھو کہ اسلام میں صرف 3 مسجدوں کا قصد کر سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، اس میں عبادت کی غرض سے اگر آپ جا رہے ہیں تو صرف 3 مسجدوں کی اجازت ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام، یہ مسجد حرام ہے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی مسجد حرام میں اگر آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کسی اور مسجد میں، تو جو 1 نماز پڑھیں گے وہ 1 نماز ہوگی، لیکن اس کے بالمقابل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسجد تو یہ ہے، مسجد حرام کی طرف قصد کیا جائے گا، سفر کی تیاری کر کے ثواب، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے اگر کہیں سفر آپ کو کرنا ہے تو اس مسجد حرام کی طرف، اور مسجد ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں، جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور تیسری مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔
بیت المقدس ہے، اس کی طرف بھی آپ ثواب اور عبادت کی غرض سے نیت کر کے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اگر قصد کرے کہ ہمیں زیادہ ثواب کے لیے عبادت کرنے کے لیے جانا ہے تو جائز نہیں اسلام میں۔ 3 مسجدوں کی ان کی اہمیت اور ان کے تقدس کے اعتبار سے ان 3 مسجدوں کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، 500 نمازوں کے برابر اس میں ہے۔ کئی روایتیں ہیں، کوئی 250 کہتا ہے، کوئی 25,000 کہتا ہے، لیکن درست اور راجح علماء کے اقوال کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ 500 نماز جو عام مسجدوں میں پڑھی جائے، اگر اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب 5,500 نماز سے زیادہ افضل ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے کہ وہ مسجد جس کے آس پاس وہ سرزمین، وہ ارض فلسطین، وہ شام کی سرزمین جو بابرکت ہے، آج جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، دوسری جنگ عظیم میں جو خلافت تھی مسلمانوں کی، خلافت عثمانیہ، ان لوگوں نے جرمنی کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ادھر برطانیہ اور اس کے حلیف ممالک دوسری طرف لڑ رہے تھے۔ چنانچہ اس لڑائی میں جرمنی کی شکست ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کی بھی شکست ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی جو بچی کچی خلافت تھی، خلافت عثمانیہ کے نام سے، اس کا بھی خاتمہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ اور اس حصے پر، اس زمین کے حصے پر برطانیہ انگلینڈ قابض ہو جاتا ہے، فلسطین کی سرزمین پر۔ اور اس کے بعد میں وہ سرزمین اس کے نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ اور ادھر 1939 میں یہودیوں کے اوپر جو قہر برپا ہوا جرمنی کے اندر، وہاں پر 65 یا 68 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا۔ وہ بھی بھاگ کر کے دنیا کے تمام ملکوں میں جا کر کے جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ چنانچہ اقوام متحدہ اور برطانیہ کی ملی سازش سے ان یہودیوں کو اس ارض فلسطین اور اس مقدس سرزمین پر لا کر کے وہاں بسا دیا گیا۔ اور 1948 میں اقوام متحدہ نے اسے ایک ملک کی منظوری دے دی۔ 1948 سے لے کر کے آج 2023 75 برس ہو گئے۔ 75 برسوں سے یہود وہاں پر قابض ہیں۔ اور شروع میں جب بٹوارا ہوا تھا 1948 یا 47 میں، اور 48 میں اسے منظوری دی گئی جو ہے اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے، ایک ریاست کی حیثیت سے، تب یہ مسجد اقصیٰ فلسطین میں تھا، فلسطین کی سرزمین میں آتا تھا۔ بھلے جارڈن کا تسلط تھا، اردن کا تسلط تھا اس پر، لیکن ارض فلسطین میں اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا۔ لیکن جب عربوں سے جنگ ہوتی ہے، جارڈن سے، مصر وغیرہ سے، 1967 میں اس جنگ میں جارڈن، اردن کو شکست ہوتی ہے، اور اس کے بعد مصر بھی پسپا ہوتا ہے، یہ ممالک پسپا ہوتے ہیں، شکست کھاتے ہیں اسرائیل سے۔ اور پھر یہ اسرائیل جسے کہا جاتا ہے، اس نے 1967 میں بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کا قبضہ ہو گیا۔ 1967 سے آج تک یہ بابرکت سرزمین، یہ انبیاء کی سرزمین، یہ نبیوں کے پیدا ہونے کی سرزمین، یہ وہ سرزمین جہاں انبیاء نے نمازیں پڑھی، تمام انبیاء نے، وہ سرزمین جہاں پر اللہ کے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کی، جہاں پر خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور جہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا، وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین سے ہم مسلمانوں کا اسلامی، دینی، عقدی اور جذباتی تعلق ہے۔ وہ زمین ہمارے لیے بہت اہمیت کی زمین ہے۔ وہ زمین کوئی زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ مقدس سرزمین ہمارے انبیاء جن پر ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ان نبیوں کی سرزمین ہے۔ وہ وہاں سے اپنے مشن کی شروعات کرتے ہیں اور وہیں دفن بھی ہیں کتنے انبیاء۔ وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سارے انبیاء ایک ساتھ اگر روئے زمین پر کہیں اکٹھا ہوئے تو وہیں اکٹھا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ وہ سرزمین ہے مسجد اقصیٰ، جس کی اہمیت آج ہم مسلمان نہیں جانتے، ہمارے بچے تو قطعاً نہیں جانتے، ہمارے بچے ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے کسی حصے میں، کسی ملک میں کچھ خلفشار ہے، کوئی پریشانی ہے، کچھ چل رہا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا دین وہاں سے جڑا ہے، ہمارے نبی کی سجدے کی جگہ ہے، ہمارے نبی کے معراج کی جگہ ہے، وہ ہمارے انبیاء کا مسکن ہے، وہ ہمارے انبیاء کا وہ مدفن ہے۔ وہ سرزمین نبیوں کے خائن، نبیوں کی دعوت کا انکار کرنے والے، سینکڑوں نبیوں کے قاتل اور وہ خائن قوم آج اس پر غالب ہے۔ اس کے قبضے میں وہ مقدس سرزمین ہے جو خائن ہے، جو اللہ کی دشمن قوم ہے، جو نبیوں کی دشمن ہے، جو نبیوں کی قاتل قوم ہے۔ آج اس سرزمین پہ آج وہ قابض ہے، وہ معمولی سرزمین نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ قوم ہے جسے ایک زمانے میں فضیلت تو دی گئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے کہا کہ یاد کرو بنی اسرائیل کے لوگ، ہم نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دیا ہے، سارے دنیا والوں پر تمہیں فضیلت دیا۔ وہ بنی اسرائیل کون؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ میں نے تمہید میں بتلایا کہ دو اولاد اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولادیں یہ جزیرۃ العرب میں، مکے میں، جن کی نسل سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور بقیہ انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے نسل سے یہ سب انبیاء آئے تھے، جو ارض فلسطین میں جن کے دعوت کا آغاز ہوا تھا۔ تو اس طرح سے یہ زمین بہت اہمیت کی حامل ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کے وقار کو، اس کے تقدس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ ارض شام بہت ہی برکت والی زمین ہے، اس میں ملک اردن جس کو جارڈن کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے، سیریا بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، اور یہ فلسطین بھی، جو فلسطین، موجودہ فلسطین اور اسرائیل ہے، یہ سارا کچھ ملا کر کے ملک شام ہوا کرتا تھا، اور یہ شام کی سرزمین ہے۔ اس کو برطانیہ نے، انگریزوں نے بانٹ دیا کئی ملکوں میں۔ یہ برکت والی سرزمین ہے۔ مسجد اقصیٰ سے ہماری نسبت ہے دینی، عقدی، جذباتی، اسلامی۔ یہ ہماری سرزمین ہے، ہمارے نبیوں کی سرزمین ہے، ہمارے نبی کا مسجد ہے، اور ہمارے نبی کے معراج کی جگہ ہے۔ اسے ہمیں جاننا ہوگا، اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہوں گی۔ یہ زمین
آج اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، نبیوں کے قاتلوں کے ہاتھ میں ہے، غاصب قوموں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی ہم کر سکیں اپنی طرف سے اس کی آزادی کے لیے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے، جو خلوص دل سے دعا کریں، اس کی اہمیت کو پہلے اپنے دلوں میں اجاگر کریں، جانیں، ہم اپنے گھروں میں بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں اس سرزمین کی اہمیت کو، اس کی تاریخ کو، تاکہ وہ جانیں اپنی تاریخ کو، اپنے مقدس مقامات کو جانیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زمین کا ایک حصہ ہے اور زمین کے ایک حصے پر لینا دینا چل رہا ہے، کبھی ان کا قبضہ کبھی ان کا قبضہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمارے جذبات سے جڑی ہوئی، ہمارے عقیدت سے جڑی ہوئی، ہمارے اسلامی تشخص سے جڑی ہوئی سرزمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توفیق اور طاقت دے کہ ہم جو بھی مدد کر سکیں اس سرزمین کی آزادی کے لیے مدد کریں۔ اللہ کے حضور میں ہم دعائیں کریں، ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ الہ العالمین اس سرزمین کو مسلمانوں کے سپرد کرے۔ الہ العالمین اسلام کے دشمنوں کو خاک بدل دے، الہ العالمین ان کی جماعتوں کو منتشر کر دے، الہ العالمین ان کی طاقت کو کمزور کر دے، الہ العالمین انہیں ہلاکت و برباد کر دے۔ الہ العالمین جو تیرے مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں انہیں تو ہلاک و برباد کر دے۔ تجھے ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، الہ العالمین تو کمزور نہیں ہے، تو کافی ہو جا ان کے لیے، ان خائنوں کے لیے، ان اس اللہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق و طاقت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اس کی فکر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الملک البر الرؤوف الرحیم۔